أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا. زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر. اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا. کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. ہو اسی میں اگر کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی سورۃ الاحزاب کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی. سیرت النبی کے عنوان سے یہ کانفرنس منعقد ہے. اس محفل کو سجانے میں، لگانے میں، انتظام اور انصرام میں جن حضرات نے جس درجے کی کوشش کی، اللہ ان کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور توشہ آخرت بنائے. سیرت کا لفظ ہی ایک بہت بڑا معنی اپنے اندر رکھتا ہے. سیرت طریقے کو، حالت کو، ہیئت کو کہا جاتا ہے. سیرت النبی کے پروگرام کر کے بھی اگر ہماری زندگی سیرت سے کوسوں دور رہیں تو ایسے پروگراموں کا فائدہ نہیں ہوتا. ہاں، اس پروگرام کے بعد ہماری سیرت میں تبدیلی آ جائے، صورت میں تبدیلی آ جائے، کردار بدل جائے، گفتار بدل جائے، عادات بدل جائے، اطوار بدل جائے، تہذیب بدل جائے، ثقافت اور کلچر بدل جائے، اوڑھنا بچھونا بدل جائے، معاملات اور معمولات بدل جائے، معاشرت اور معیشت بدل جائے، دن اور رات بدل جائے، صبح اور شام بدل جائے، خلوت اور جلوت بدل جائے، بچپن، لڑکپن، جوانی اور بڑھاپا بدل جائے، پھر سیرت کا
اور سیرت کے پروگرام سجانے کا فائدہ ہے۔ اگر ہم غور کریں اپنی زندگی میں ہم نے کتنی محفلیں اور کتنی مجلسیں اٹینڈ کی، ربیع الاول میں سیرت کے پروگرام، شعبان میں شب برات کے موقع پر پروگرام، رمضان میں لیلۃ القدر اور ختم قرآن کے موقع پر پروگرام، محرم میں پروگرام، ذی الحج میں پروگرام، مسجد میں پروگرام، مدرسے میں پروگرام، تبلیغ میں بیانات، خانقاہوں میں اصلاحی مجالس، دینی کتابوں کا مطالعہ، دینی پروگرامات کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے سننا، ان پروگرامات میں شرکت کر کر کے ہم بوڑھے ہو گئے، لیکن زندگی میں چھاپ نظر نہیں آ رہی، چہرے پر داڑھی نہیں آتی، سر پر دوپٹہ نہیں آتا، گھر سے ٹی وی نہیں جاتا، نماز کی پابندی ہم نہیں کرتے، تکبیر اولیٰ کا اہتمام مشکل نظر آتا ہے، تہجد میں اٹھنے والے خوش قسمت بہت کم ہوتے ہیں، آنکھوں میں حیا کا سرما نہیں، کان موسیقی کی پیپ سے بھرے ہوئے ہیں، زبانیں جھوٹ بولنے کی مشین بن چکی ہیں، ہاتھوں سے تکبر کی بو آتی ہیں، گردنیں اکڑی ہوئی ہیں، اس میں سریے ہیں تکبر کے، پاؤں گناہوں کے اڈے کی طرف جا رہے ہیں، پیٹ اور جیب میں حرام ہیں، شادی میں سنتوں کے جنازے گھروں سے نکلتے ہیں، غم کے موقع پر صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے، لوگوں کو انٹروڈکشن کرانا پڑتا ہے، میں مسلمان ہوں، میں محمدی ہوں، میں نبی کا امتی ہوں، میں توحید کو ماننے والا ہوں۔ یہ تعارف کرانا ہی ہماری کمزوری ہے۔ مسلمان تو وہ ہیں کہ دور سے نظر آئے محمدی آ رہا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام آ رہا ہے، اس کے عمامے کو دیکھ کر، اس کے بالوں کو دیکھ کر، اس کی داڑھی کو دیکھ کر، اس کے لباس کو دیکھ کر، اس کی چال کو دیکھ کر، اس کے معاملات کی صفائی اور پاکیزگی کو دیکھ کر، اس کی آنکھوں کی نورانیت کو دیکھ کر، اس کی بات کی تاثیر کو دیکھ کر پتہ چل جائے یہ محمد الرسول اللہ کا غلام ہے، تب تو ان پروگراموں کا فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر زندگی میں اس کی چھاپ نظر نہیں آ رہی تو پھر زیادہ فائدہ نہیں ہے۔ میں نے جو آیت تلاوت کی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اس آیت کو سمجھیے، دنیا میں کوئی بھی آدمی کسی شعبے میں جب قدم رکھتا ہے تو اپنے سے بہتر اپنا آئیڈیل چوز کرتا ہے۔ بھائی کوئی کرکٹر بننا چاہیں تو کسی اچھے کرکٹر کو اپنا آئیڈیل بنا کر میدان میں اترتا ہے، کوئی وکیل بننا چاہیں تو اپنے سے بہتر کسی لائر کو اپنا آئیڈیل بنا کر میدان میں اترتا ہے، کوئی سیاستدان بننا چاہیں تو کسی کو اپنا آئیڈیل بنا کر میدان میں اترتا ہے، کوئی ڈاکٹر بننا چاہیں تو کسی ڈاکٹر کو اپنا آئیڈیل بنا کر میدان میں اترتا ہے، کوئی عالم اور مفتی بننا چاہیں تو کسی عالم اور مفتی کو اپنا آئیڈیل چوز کر کے میدان میں اترتا ہے۔ تو لوگوں کے پاس آپشن بہت ہوتے ہیں، اور پھر کتابیں بہت ہوتی ہیں کہ MBBS کرنے کے لیے یہ سینکڑوں کتابیں ہیں، اس میں سے چوز کرے، انجینئر بننے کے لیے سینکڑوں کتابیں ہیں، اس میں سے چوز کرے،
اور کرکٹر بننے کے لیے ہزاروں کھلاڑی ہیں، کسی ایک کو چوز کرے، اور پولیٹیشین بننے کے لیے ہزاروں پولیٹیشین ہیں، کسی ایک کو چوز کرے، لیکن مسلمان کے پاس کوئی آپشن نہیں، کوئی چوائس نہیں، اس کے پاس ایک ہی آپشن ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول ہی آئیڈیل ہے، آپشن ہی کوئی نہیں ہے۔ بہت حیرت ہوتی ہے، بہت شرمندگی کی بات ہے کہ آج مسلمان کے منہ سے یہ جملہ نکلتا ہے، میرا آئیڈیل تو فنا ہے۔ صحابہ اکرام نے قرآن کو، صاحب قرآن کو اپنا امام بنایا، مقتدی بنایا، پیشوا بنایا، رول ماڈل بنایا، تو اللہ نے انہیں زمانے کا امام بنا دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ تو ایک بات تو یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ ہمارے پاس آئیڈیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور نبی کی صورت، سیرت، کردار، گفتار، عادات، اطوار، معاملات، معیشت، معمولات، معاشرت، خلوت، جلوت، شادی بیاہ، یہ ساری چیزیں بتانے والے صحابہ ہیں۔ اسی لیے صحابہ کو بھی معیار بنایا گیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ ایمان لائے جیسا ایمان صحابہ تم لائے ہو تو یہ ہدایت یافتہ ہے۔ صحابہ کا ایمان کیا تھا؟ ہر صحابی کا ذوق الگ تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آقا سے محبت تھی، بے پناہ محبت تھی۔ آپ کا ذوق یہ تھا کہ ہر وقت چہرہ انور کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہو، نگاہیں جمی رہے، فوکس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہو۔ جب آپ سے پوچھا گیا کون سی 3 چیزیں آپ کو پسند ہیں، پہلی چیز النظر الیک، آپ کے چہرہ انور کو دیکھتے رہنا، اور دوسری چیز وَأَنْفِقْ مَالِي عَلَيْكَ، میرا مال آپ پر نچھاور ہو جائے، اور تیسری چیز میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہو۔ کتنی چیزیں ہیں بھائی، لیکن تینوں کا محور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ چہرہ بھی ان کا ہو، مال بھی ان پہ خرچ ہو، اور بیٹی بھی ان کے حصے میں آئے، یہ ایک ہی چیز ہے۔ بظاہر 3 چیزیں ہیں لیکن حقیقت میں ایک چیز ہے۔ برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 14ویں کی رات میں سرخ جوڑے میں ملبوس، ترمذی کے حاشیے میں لکھا ہے دھاریہ سرخ تھی، پورا جوڑا سرخ نہیں تھا۔ میں نے 14ویں کی رات میں، چمکتی ہوئی رات میں، سرخ جوڑے میں ملبوس، کالی زلفوں والے محمد مصطفیٰ سے حسین کسی کو نہیں دیکھا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں 14ویں کا چاند پوری آب و تاب کے ساتھ کائنات دنیا کو منور کر رہا ہے، میری ایک نظر 14ویں کے چاند پر پڑتی ہے، دوسری نظر آمنہ کے چاند پر پڑتی ہے۔ فرمایا خدا کی قسم آمنہ کا چاند 14ویں کے چاند سے زیادہ خوبصورت تھا۔ کیسے خوبصورت تھا بھائی؟ چاند جب پہلی رات میں نمودار ہوتا ہے، باریک ہوتا ہے یا موٹا ہوتا ہے؟ ہر ایک کو نظر بھی نہیں آتا، آسانی سے نظر بھی نہیں آتا، کمزور نظر والے کو بھی نظر نہیں آتا۔ دھند ہو، سموگ ہو، بادل ہو،
موسم ابر آلود ہو پھر بھی نظر نہیں آتا، اور تھوڑی سی دیر کے لیے آتا ہے، زیادہ دیر تک بھی نظر نہیں آتا، اور پھر اس کے بعد دن بدن اس کا سائز، اس کا حجم بڑھتا ہے، اور 14ویں کو وہ پورا ہو جاتا ہے، پوری آب و تاب کے ساتھ، پوری تابانی کے ساتھ، پوری فراوانی کے ساتھ، پوری جو ہے وہ منظر کشی ہو رہی ہوتی ہیں۔ لیکن 14ویں کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر مزمحل ہوتا ہے، مندمل ہوتا ہے، پھر ماند پڑ جاتا ہے، پھر روشنی کم پڑ جاتی ہے، جو بڑھتا رہا 14ویں کے بعد اسی طرح یوں گھٹتا رہا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو چاند شروع میں آیا چھوٹا تھا، آمنہ کے لال پیدا ہوئے، بلکہ پیدا ہونے سے پہلے ہی کائنات دنیا کو منور کر دیا تھا۔ یہ کائنات کو ڈیزائن ہی محمد عربی کی برکت سے کیا گیا۔ اور پھر میرے نبی کی زندگی میں آنے والی ہر گھڑی بڑھتی ہی چلی گئی۔ بھائی دنیا میں کوئی فیمس ہوتا ہے، سیلیبریٹی بنتا ہے، اسٹار بنتا ہے، وہ ڈائریکٹ نہیں بنتا، آہستہ آہستہ بنتا ہے، اور بننے کے بعد ہمیشہ نہیں رہتا، اس کا گراف گرتا ہے، اس کا امیج گرتا ہے۔ فرمایا ہر چیز کے لیے تیزی ہے اور اس تیزی کے لیے کمی ہے، ہر عروج کو زوال ہے، لیکن جتنے بڑے لوگ آئے ایک وقت تک ان کا چاند چمکا، ان کا ڈنکا بجا، ان کے ترانے گائے گئے، ان کے لیے نعرے لگائے گئے، ان کی واہ واہ ہوئی، ان کو پروٹوکول دیا، وہ سیلیبریٹی تھے، کیمرے ان پر فوکس کیے جاتے تھے، انٹرویوز کے لیے قطاریں لگتی تھی، لوگ دیکھنے کے لیے ترسا کرتے تھے، لیکن وہ ایک خاص لیمٹ، ایک ڈیوریشن تھا۔ لیکن دنیا میں ایک ہستی ایسی ہے کہ جو چمکا تو چمکتا ہی رہا، جو چمکا تو چمکتا ہی رہا، وہ دنیا بننے سے پہلے بھی چمکا، دنیا بننے کے بعد بھی چمکا، اور دنیا کے ختم ہو جانے کے بعد بھی چمکے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آپ کی زندگی کے آنے والی ہر گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہو۔ اسی لیے ہمارے اکابر کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی کے آنے سے صرف ایک دن، وہ چاہے 12 ربیع الاول ہو، 9 ہو، 11 ہو، 8 ہو، اختلاف کے ساتھ، آپ کے آنے سے صرف ایک دن مبارک نہیں ہوا، بلکہ میرے نبی جس گھڑی میں آئے وہ گھڑی مبارک، وہ گھڑی جس گھنٹے میں آئی وہ گھنٹہ مبارک، وہ گھنٹہ جس دن میں آیا وہ دن مبارک، وہ دن جس ہفتے میں آیا وہ ہفتہ مبارک، وہ ہفتہ جس مہینے میں آیا وہ مہینہ مبارک، وہ مہینہ جس سال میں آیا وہ سال مبارک، وہ سال جس صدی میں آیا وہ صدی مبارک، وہ صدی جس زمانے میں آئی وہ زمانہ مبارک۔ میرے نبی کے آنے سے زمین مبارک، آسمان مبارک، سورج مبارک، چاند مبارک، ستارے مبارک، سیارے مبارک، احجار مبارک، اشجار مبارک، جمادات مبارک، نباتات مبارک، ندی نالے مبارک، پہاڑ مبارک، کھیت کلیاں مبارک، انسان مبارک، جنات مبارک، فرشتے مبارک، مکہ مبارک، مدینہ مبارک، مدینے کی گلیاں مبارک، ابو بکر مبارک، عمر مبارک، عثمان مبارک، علی مبارک۔ میرے نبی کے آنے سے مکہ مکرمہ بنا، مدینہ منورہ بنا، ابو بکر صدیق بنا، عمر فاروق بنا، عثمان ذو النورین بنا، علی شیر خدا بنا، خالد سیف اللہ بنا، ابو عبیدہ امین هذه الامہ بنا، حضرت حمزہ اسد اللہ اسد رسولہ بنا، حضرت فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ بنی، ابو بکر عمر سیدہ کہول اہل الجنہ ملے۔ میرے نبی کے آنے سے
پوری کائنات مبارک ہوئی. ما ان مدحت محمدم بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد. میں نبی کا نام اس لیے نہیں لیتا کہ نبی کی شان بلند ہو جائے گی، وہ پہنے سے بلند ہے. میں نبی کا نام اس لیے لیتا ہوں کہ میری بات میں وزن آ جائے. ہزار بار بشویم دان از مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است. میں اپنے منہ کو 1000 مرتبہ مشک و عنبر سے دھو ڈالوں پھر بھی یہ نام لینا بے ادبی نظر آتا ہے. یہ ادراک ہمارے اکابر کو تھا. انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ جن کے بارے میں آتا ہے سید تھے، پوری زندگی آقا کا نام بغیر وضو کے نہیں لیا. پوری زندگی آقا کا نام بغیر وضو کے نہیں لیا. حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ 18 سال تک روضہ رسول کے سامنے بیٹھ کر حدیث کا درس دیتے ہیں. میں اور آپ حدیث پڑھتے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ وہ کیا فرماتے تھے؟ قال صاحب ھذا القبر، قال صاحب ھذہ الروضہ. اس روزے والے نے یوں کہا. ایک دن روزے کا دروازہ کھل گیا، اندر جانے کا موقع مل گیا. لوگ روزے کے فرش کو صاف کرنے لگے، کوئی اپنے رومال سے، کوئی چادر سے، کوئی جھاڑو سے، کوئی ہاتھ سے. حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ اپنی داڑھی سے اس زمین کو صاف کرنے لگے، یا بالفاظ دیگر اپنی داڑھی کو روزے کے فرش سے لگانے لگے. کسی نے یوں کہہ دیا حضرت سنت کی بے حرمتی ہے. فرمایا جس کی سنت ہے اس کی حرمت پر قربان کر رہا. علامہ شبلی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا قیامت کے دن آپ سے سوال پوچھا جائے کیا لے کر آئے ہو، کیا کر آئے ہو، کیا دے کر آئے ہو. وہ مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے، مورخ بھی تھے، مبلغ بھی تھے، لیکن فرمایا میں تو میدان محشر میں ایک جملہ کہوں گا، تیرے حبیب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کر آیا. امام مالک رحمت اللہ علیہ روزے کے قریب درس دیا کرتے تھے. ایک دن چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، ایک رنگ آتا ہے اور ایک رنگ جاتا ہے. حدیث کے درس سے فارغ ہوئے، شاگرد کو کہا آ کر میری قمیض دیکھو. انہوں نے قمیض اٹھائی تو بچھو نے کئی جگہ پر ڈس لیا تھا. وہ ایک دفعہ ڈسے تو حالت غیر ہو جاتی ہے. کئی جگہ نشان تھے. کسی نے کہا حضرت آپ پہلے اشارہ کر دیتے ہم بچھو کو مار دیتے، آپ نے اتنی تکلیف سہ لی. حضرت فرمانے لگے، امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے اس روزے والے سے حیا آ رہی تھی کہ اس کی بات ہو اور ایک بچھو کے ڈسنے پر میری توجہ ہٹ جائے یا مچھر کے کاٹنے پر توجہ ڈائیورٹ ہو جاتی. محبت تو ان لوگوں کو تھی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں ایک نظر 14ویں کے چاند پر ڈال رہا تھا، دوسری نظر آمنہ کے چاند پر ڈال رہا تھا. یہ آمنہ کا چاند 14ویں کے چاند سے زیادہ خوبصورت تھا. تب تو شاعر نے کہا چاند کے چہرے سے تشبیہ دینا بھی کوئی انصاف ہے، چاند کے چہرے پہ چھائیا مدنی کا چہرہ صاف ہے. یہ حضرت ابو طالب کی طرف بھی منسوب ہیں، غالباً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی. وَأَبْيَضْ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. ایسی چمک، ایسی نورانیت، ایسی روحانیت، ایسی شفافیت، ایسی ٹرانسپیرنسی، ایسا اجالا،
ایسا دھلا ہوا، ایسا نکھرا ہوا، ایسا صاف ستھرا چہرہ کہ بادل بھی اپنی سفیدی اس سے مستعار مانگتے ہیں۔ بادلوں کی سفیدی کیا ہو، چاند کی چمک کیا ہو، سورج کی گرمی کیا ہو، جو اللہ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے نور نظر میں رکھی ہے۔ تو صدیق اکبر اور بعض صحابہ کا ذوق چہرہ انور کو دیکھتے رہے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، وہ مسجد نبوی آتے، دور بیٹھ جاتے، آقا کے چہرے کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے، کافی دیر کے بعد چلے جاتے۔ کئی دن یہ معمول رہا، نہ سوال پوچھتے ہیں نہ کوئی بات کرتے ہیں، آ کر چلے جاتے ہیں۔ کسی نے پوچھا ماجرا کیا ہے، فرمائے دل بے چین ہوتا ہے، مسجد نبوی میں آ کر آقا کی چہرے انور کی زیارت کرتا ہوں، ساری ٹینشنیں ریلیز ہو جاتی۔ قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ نے یہی تو لکھا کہ جب دو باتیں سوچتا ہوں خوشی سے ہواؤں میں اڑتا ہوں، پاؤں کے تلوے زمین سے اوپر کو اڑ جاتے ہیں، ساری ٹینشنیں ریلیز ہو جاتی ہے، ساری پرابلم سولو ہو جاتی ہیں، سارا ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے۔ ایک یہ بات کہ اللہ نے قرآن میں مجھے اپنا بندہ کہہ کر پکارا، 24واں پارہ سورہ زمر، قل اے نبی کہہ دیجئے یا عبادی، اے میرے بندو، میرے بندو، یا نسبتی میں وہ مزہ ہے، سمجھ آ جائے، ساری ٹینشنیں ختم ہو جائے، دنیا کا کوئی بڑا آدمی، پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کسی کا نام لے کر اس کو آن کرے، یہ میرا آدمی ہے، وہ کتنا پراؤڈی ہوتا ہے، وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتا، وہ تکبر کرتا ہے، وہ اترا کر چلتا ہے، وہ لوگوں کو اپنی پرسنالٹی شو کرتا ہے، لیکن دونوں جہانوں کا بادشاہ جس کو اپنا کہے، اور پھر صرف علماء کو نہیں، صرف تبلیغ والوں کو نہیں، صرف مجاہدین کو نہیں، اور صرف خانقاہوں میں اللہ اللہ کی ضربیں لگانے والوں کو نہیں، اور صرف سفید ریش بزرگوں کو نہیں، اور صرف نیک اور صالحین کو نہیں، اسرفوا علی انفسہم، وہ گناہگار جس نے شراب پی، زنا کرنے والا، قتل کرنے والا، رشوت لینے والا، سود کا لین دین کرنے والا، جھوٹ بولنے والا، جھوٹی قسمیں کھا کر مال چھپانے والا، مال بیچنے والا، عیب چھپا کر مال بیچنے والا، ملاوٹ کرنے والا، نمازیں چھوڑنے والا، روزے توڑنے والا، زکوٰۃ سے انحراف کرنے والا، تبلیغ سے بھاگنے والا، جہاد کا انکار کرنے والا، اللہ والوں کو تنگ کرنے والا، نمازیں چھوڑنے والا، آنکھوں سے بدنظری کرنے والا، کانوں سے غیبت سننے والا، زبان سے گانے گانے والا، ہاتھ سے چوری کرنے والا، ہاتھ سے رشوت لینے والا، منہ میں حرام ڈالنے والا، پاؤں سے گناہوں کے اڈے کی طرف جانے والا، حسد کینہ بغض کچرا کنڈی کا ڈھیر بنا کر دنیا میں پھرنے والا، یہ جتنا بھی بڑا گناہ گار ہے، اس کے گناہوں سے زمین کی چھاتی بھر چکی ہے، اس کے گناہوں کو دیکھ کر آسمان کی نیلی چھت لرزاں و ترساں ہے، اس کے گناہوں کو دیکھ کر پہاڑوں پر لرزاں طاری ہے، اس کے گناہوں کو دیکھ کر سمندروں میں آگ بھڑک اٹھی ہے، اس کے گناہوں کو دیکھ کر فرشتے بھی برداشت سے باہر ہو رہے ہیں۔ اتنے بڑے گناہ گار کو اس اللہ کا اعلان ہے، تو جتنا بھی بڑا گناہ گار ہو، 100 سال تو نے گناہوں میں گزار دیے، آج جب جوانی کی شام ڈل گئی، اولاد پرواز کر گئی، جیب خالی ہو گئی، کمر جھک گئی، ہاتھ میں لاٹھی آئی، آنکھوں پر چشمہ آیا، دانت گر گئے، بیوی بچوں نے ساتھ چھوڑ دیا، 100 سال گناہوں میں گزارنے کے بعد آج تو میرے در پر آیا ہے۔ وہ اللہ دھتکارتا نہیں ہے، وہ دھکے نہیں دیتا، وہ بھگاتا نہیں ہے، وہ اعلان کرتا ہے، آ تو صحیح، جبین نیاز جھکا تو صحیح، ندامت کے آنسو بہا تو صحیح، آنسوؤں کی بارش سے دل کی زمین کو سیراب کر تو صحیح، ہاتھ اٹھا تو صحیح، زبان کھول تو صحیح، دامن پھیلا تو صحیح، تیرے 100 سال کے گناہوں کو معاف کر کے تجھے جنت کی نہر میں غوطہ دے کر، تجھے حوض کوثر کا پانی پلا کر اپنا دیدار کرنے کے لیے تیار ہو۔ تو یہ اس کی کرم نوازی۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، 30واں پارہ ہے، سورہ انفطار ہے،
یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا۔ کیسے پیدا کیا؟ خلقکم من نطفہ، نطفے سے پیدا کیا، اور یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ماں کے پیٹ کے رحم کے جھلی کے اندھیرے میں پیدا کیا۔ بھائی ایک آدمی بڑا اچھا مصور ہے، وہ دن میں تصویر بنا رہا ہے، پینٹنگ کر رہا ہے، لیکن جب رات ہوتی ہے قلم رک جاتا ہے۔ بھائی کیا ہو گیا؟ قلم بھی ہے، کرتاس بھی ہے، بندہ بھی ہے، آئیڈیا بھی ہے، ہاتھ بھی ہے، لکھ کیوں نہیں رہا؟ وہ کہتا ہے اندھیرا ہو گیا ہے، اندھیرے میں نہیں لکھ سکتا۔ ایسا ہے یا نہیں؟ لیکن وہ اللہ رات کے اندھیرے میں، ماں کے پیٹ کے اندھیرے میں، اور پھر رحم کے اندھیرے میں، کئی اندھیروں میں ایسا خوبصورت انسان بناتا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈالا۔ تو اللہ فرماتے اے انسان تجھے تیرے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ کریم کس کو کہتے ہیں؟ اذا قدر عافا، انتقام پر قادر ہے، معاف کر دیا۔ اذا وعد وفا، وعدہ کیا پورا کیا۔ اذا اعطا زاد علی منتہی الرجا، دینے پر آئے امیدوں سے بڑھ کر دے۔ ولا یبالی کم اعطا ولا من اعطا، کوئی پرواہ نہیں کس کو دے رہا ہوں، کتنا دے رہا ہوں، اپنوں کو بھی دیتا ہے، اوروں کو، بیگانوں کو بھی دیتا ہے۔ فرمایا وَإِن رُفِعَتْ حَاجَةٌ إِلَىٰ غَيْرِهِ لَا يَرْضَىٰ، کسی اور کے پاس حاجت لے کر جاؤ گے وہ ناراض ہو جائے گا۔ دنیا والوں سے زیادہ مانگو ناراض ہوتے ہیں، اور اللہ سے نہ مانگو تو ناراض ہوتے ہیں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی ای عن دعائی سیدخلون جہنم داخرین، وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، مجھ سے مانگتے نہیں ہیں، ان قریب جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل اور رسوا ہو کر۔ تو کریم تو اسے کہتے ہیں۔ اللہ بھی کریم اور مصطفیٰ بھی ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، مظلومی میں صبر، مقابلے میں عزم، معاملات میں راست بازی، طاقت و اختیار کے باوجود عفو و درگزر انسانیت کے وہ نوادر ہیں جو کسی ایک میں یوں جمع نہیں ہوئے جیسے محمد مصطفیٰ میں جمع ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی اگر بیٹا گھر سے ناراض ہو جائے تو باپ کو نیند آ جاتی ہے کہ یہ تو نافرمان تھا، شکر ہے چلا گیا؟ ایسا ہوا ہے کبھی؟ باپ کو نیند نہیں آتی، وہ مسجدوں میں اعلان کرواتا ہے، پمفلٹ تقسیم کرتا ہے، ٹی وی پر سلائیڈ چلاتا ہے، سوشل میڈیا پر دیتا ہے کہ بھائی میرا بیٹا ہے، اتنی عمر ہے، ایسا رنگ ہے، ایسا قد ہے، ایسے کپڑے ہیں، فلاں دن سے لاپتہ ہیں، جس کسی کو اس کے بارے میں پتہ ہو، جو کوئی اس کو لے آئے اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ اور نیچے لکھتے کہ بیٹا خود پڑھ کر آ جائے، اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ باپ کو نیند نہیں آتی، ماں کروٹیں بدلتی رہتی ہیں، اس بیٹے کو کئی فٹ پاتھ پر جا کر نیند بھی آ جاتی ہے، کسی برگر والے سے برگر کھا کر پیٹ کی آگ بھی بجھا لیتا ہے، دوستوں کے ساتھ گپ شپ بھی لگا رہا ہے، لیکن باپ بے چین ہے، ماں کو نیند نہیں آ رہی۔ میرے دوستو، جیسے باپ اعلان کرواتا ہے، اللہ اعلان کروا رہا ہے، بگڑے ہوئے، بھاگے ہوئے انسانوں، گناہگار انسانوں، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرکا بربک الکریم، تجھے تیرے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ آ جا، تیرے آنے کی دیر ہے۔ اللہ معاف کرنے میں دیر نہیں کرتے، تیرے کرم سے ایک کریم کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے، تیرے یہاں کمی نہیں۔ ایک ہوتا ہے ایصال اور ایک ہوتا ہے وصول۔ کیا ہوتا ہے؟ ایصال ہوتا ہے پہنچانا،
اور وصول ہوتا ہے پہنچ جانا. بھائی ایک آدمی وہ آپ سے پوچھے کہ میں نے صدر جانا ہے، آپ مجھے سمجھا دیں. آپ نے اس کو گائیڈ کیا، آپ وہاں پر جائیں گے، فلاں نمبر کی بس آئے گی، اس پر بیٹھیں گے، پھر آپ اپنے منزل مقصود اور ڈیسٹینیشن تک پہنچ جائیں گے. آپ نے راستہ بتا دیا، سمجھا دیا، سجھا دیا، لیکن وہ پہنچے نہ پہنچے یہ کنفرم نہیں ہے. وہ جلدی پہنچے، لیٹ پہنچے یہ کنفرم نہیں ہے. وہ ایگزیکٹ لوکیشن پر پہنچے یا تھوڑا سا اس کی سراؤنڈنگ میں پہنچے یہ کنفرم نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں اراءۃ الطریق. اور دوسرا ہوتا ہے ایصال الی المطلوب. آپ نے اس بابا جی کو اپنے ساتھ بائک پر یا گاڑی میں بٹھایا اور صدر لے جا کر اس کی منزل پر چھوڑ دیا. یہاں اس کا پہنچنا یقینی بھی ہے اور کم وقت میں پہنچے گا. تو بھائی اللہ نے اراءۃ الطریق اور ایصال الی المطلوب دونوں راستے قرآن اور نبی کی صورت میں، صحابہ اور سلف صالحین کی صورت میں بتائے ہیں. ایک آدمی وہ اسلام آباد میں ہے، آپ کراچی میں ہیں، آپ کو اس سے ملنا ہے، ایمرجنسی میٹنگ ہے، جلد ملنا ہے، ملاقات کے لیے دونوں طرف سے بے چین اور بے تاب ہیں. اب ایک طریقہ، آپ یہاں سے جائیں گے بائی روڈ، آپ کو 20 گھنٹے لگیں گے، وہ وہاں سے آئے گا بائی روڈ تو بھی 20 گھنٹے لگیں گے. آپ برداشت نہیں کر سکتے، یہ ڈیوریشن بہت زیادہ ہے. تو اس کا دوسرا سولوشن یہ ہوتا ہے کہ وہ وہاں سے گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو جائے، آپ یہاں سے بیٹھ کر گاڑی میں روانہ ہو جائے. 10 گھنٹے کا سفر آپ کرے، 10 کا وہ کرے، کسی ایک منزل پر دونوں کی ملاقات ہو جائے. دونوں کو 10 گھنٹے لگیں گے، ملاقات ہو جائے گی، جلد ہو جائے گی. ارے اللہ سے ملنا ہے، اللہ تک پہنچنا ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ہی نے سفر کرنا ہے، دیر لگے گی. اللہ فرماتے نہیں نہیں، تو ایک بالش چل کر آ. میں ایک بالش نہیں، 1 گز چل کر آؤں گا. تو 1 گز چل کر آ، میں 1 گز نہیں 2 گز چل کر آؤں گا. اتانی یمشی، تو پیدل چل کر آئے گا. اتیتہ ہرولۃ، میری رحمت دوڑ کر تجھے سینے سے لگا لے گی. تیرے کرم سے ایک قریب کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کبھی نہیں. اس کی رحمت تو بلا رہی ہے. ہماری کسی سے انبن ہو جائے، ہم گھر سے نکال دیتے ہیں اور دوسروں کو بھی کہتے ہیں اس کو گھر میں نہیں چھوڑنا. علاقے میں نظر آئے نا خیر نہیں ہے تمہاری، نو گو ایریاز بن جاتے ہیں. نو گو ایریا سے آپ کو پرانی چیزیں یاد آ رہی ہوگی. اللہ نہ کرے کہ پھر وہ دور آئے، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ منع کر دیتے ہیں نہیں آنا بھائی، دوسروں کو بھی کہتے ہیں اس کو نہیں چھوڑنا ہے، نو انٹری. ایسا ہے یا نہیں؟ ہم نے کتنے گناہ کیے پیدا ہونے سے لے کر اب تک. بلکہ انسان کی ہسٹری دیکھ لیں، پیدائش سے اب تک اور قیامت تک انسان کتنے گناہ کرے گا. اللہ نے دروازے بند کیے کہ جی اس کو مسجد میں نہیں چھوڑنا، اس کو مدرسے میں نہیں چھوڑنا، اس کو بیان میں نہیں چھوڑنا، اس کو قرآن اٹھانے کی اجازت نہیں، اس کو میرا نام لینے کی اجازت نہیں، اس کو مجھ سے مانگنے کی ضرورت نہیں، اس کو میرا واسطہ دینے کی ضرورت نہیں، اس کو بیت اللہ میں انٹری الاؤ نہیں ہے، یہ مسجد نبوی نہیں جا سکتا، یہ بیت المقدس نہیں جا سکتا. نہیں نہیں میرے دوستو، وہ تو خود روٹنے والوں کو بلاتا بھی ہے اور اپنے آپ کو منوانے کے طریقے بھی بتا رہا ہے. یوں آؤ گے تو میں مان جاؤں گا، ایسا کرو گے تو میں مان جاؤں گا. ایک واقعہ یاد آ گیا. موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے اور بارشیں نہیں ہو رہی، قحط سالی ہے، تو بچے بوڑھے جوان مرد عورتیں سب میدان میں نکل کر زاری کرنے لگے اور نفل پڑھنے لگے اور دعائیں مانگنے لگے اللہ بارش برسا دے. اپنی بساط کے مطابق کچھ خیرات صدقہ بھی کیا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بات ڈالی، القاء کیا، اے موسیٰ اس پورے مجمع میں ایک میرا گناہگار ایسا ہے، جب تک وہ موجود رہے گا میں بارش برسانے والا نہیں، جب تک وہ نکلے گا نہیں بارش برسے گی نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا. بھائی سبھی نے غور اور فکر کیا، لیکن جو اصلی مجرم تھا
جو بڑا مجرم تھا اس کو تو پتہ چل گیا بات میری ہو رہی ہے. اس نے کہا اللہ اکبر کبیرہ، اگر میں نکلوں گا تو سب دیکھ لیں گے، بے عزتی ہوگی، انسلٹ ہوگی. اگر میں ہاتھ اٹھا کر مانگوں گا دائیں بائیں والوں کو پتہ چل جائے گا، آنکھ سے آنسو نکلیں گے، لوگوں کو شک ہو جائے گا. کروں تو کیا کروں؟ دل ہی دل میں اللہ سے تار جوڑ دی. بیٹھے جو تیری یاد میں گوشہ نشیں ہو کر تو اپنا بوری آبی. تخت سلیمہ تھا، دل دل میں تار جوڑی. آنکھ سے آنسو نہیں ٹپکا، ہاتھ اٹھے نہیں، دامن پھیلایا نہیں، آواز نکلی نہیں اور مجمع سے نکلا نہیں. یوں بارش برسی، رم جم برسی، سب بھیگ گئے. موسیٰ علیہ السلام پریشان، لوگ بھی حیران. مجمع سے کوئی نکلا نہیں، بارش برس گئی. موسیٰ علیہ السلام نے فوراً رابطہ کیا، اے اللہ ماجرا کچھ اور ہو گیا، کہانی تبدیل ہو گئی، ہوا کیا ہے؟ اللہ نے کہا وہ میرا بندہ تھا، میرا مجرم تھا، دل دل میں تار جوڑی، میں نے معاف کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے بتائے تو صحیح وہ کون تھا. اس کی شان کریمی کو دیکھیے. فرمایا میں اپنے دوست کو جب وہ میرا دشمن تھا رسوا نہیں کیا، اب تو میرا دوست بن چکا ہے، میں تیرے سامنے بھی اسے رسوا نہیں کرنا چاہتا. اللہ اکبر کبیرہ. میں چاہ رہا ہوں کہ میں فوکس رہوں لیکن مثالیں بڑھ رہی ہے. میں عرض کر رہا تھا صدیق اکبر اور بعض صحابہ کی چاہت چہرہ انور کو دیکھتے رہیں، ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے رہیں. وہ صحابیہ ہے، پتہ چلتا ہے والد کا انتقال ہو گیا. بعضوں نے لکھا شاید دوسرے موقع پر ہو، شوہر کا بھی ہو گیا، بھائی کا بھی ہو گیا، بیٹے کا بھی ہو گیا. جو الفاظ کتابوں میں آتے ہیں اس نے کہا غم ہے برداشت ہے، غم ہے سہ لوں گی، غم ہے لیکن اتنا بڑا غم نہیں. محمد عربی کا حال بتاؤ. آمنہ کے لال کے چہرہ انور پر نگاہ ڈالنے کے بعد اس نے کیا کہا؟ لا ابالی اذا سلمت من عتب کل مصیبت بعدک سہل. آپ کے چہرہ انور کو دیکھنے کے بعد سارے غم ہلکے ہو گئے. تیرا دیا ہوا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ تیری دی ہوئی چیز ہے. جیسے ہم خوشی کو ویلکم کرتے ہیں مصیبتوں کو بھی ویلکم کرے، استقبال کرے. یہ اللہ کا مہمان بن کر آ رہا ہے. لیکن کچھ صحابہ کا ذوق الگ تھا. ایک صحابی فرماتے ہیں، ایک کتاب میں نے پڑھا غالباً عمر بن العاص رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ پوری زندگی خوف کی وجہ سے، جو محبت والا خوف ہوتا ہے، ہیبت کی وجہ سے، عظمت کی وجہ سے، جلال کی وجہ سے، وقار کی وجہ سے پوری زندگی چہرہ انور کو جی بھر کر دیکھ بھی نہیں سکا. کہاں یہ گناہگار، کہاں یہ گناہوں میں ڈوبی ہوئی آنکھیں، کہاں اس خوبصورت چہرے کا دیدار. اسی لیے بہت سے اکابر روضہ رسول پر سلام پیش کرنے کے لیے مواجہ شریف میں نہیں جاتے. وہ پیچھے وہ جو کھلی جگہ ہے نا وہاں سے وہ سلام پیش کرتے. کتنی بدقسمتی کی بات ہے. لوگ حج اور عمرے پر جاتے، انشاءاللہ 1 دسمبر سے کھل رہے ہیں، اللہ سب کو لے جائے، لیکن ادب کے ساتھ. باب السلام میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے موبائل نکالتے اور وہیں سے جو ہے نا حضرت صاحب اپنی ویڈیو بنانا شروع کر دیتے، لائیو چلے جاتے. حضرت صاحب جو ہیں وہ باب السلام میں داخل ہو گئے ہیں اور ہم روضہ رسول پہ جا رہے ہیں اور کس کس کو سلام پیش کرنا ہے. لوگ بھی کہتے بھائی ہمارا سلام، ہمارا سلام، ہمارا سلام. پھر یہ اللہ کا بندہ جاتا ہے اور روزے کی طرف پیٹ کر کے اپنی سیلفی بھی لیتا ہے. مجھے بتاؤ اس سے بڑی بے ادبی ہے کوئی؟ یہ تو وہ مقام ہے جہاں سانسوں کا شور بھی بے ادبی ہے، جہاں تو رونگٹے کھڑے ہو جائے. آدمی کو اپنے گناہ یاد آ جائے، اس کی آواز نہ نکلے، اس کی آنکھوں سے آنسو نہ تھمے، اس کے بدن پر کپ کپی طاری ہو، اس کی ہچکیاں بن جائیں. کہاں یہ گناہگار، کہاں یہ مبارک ہستی. لیکن شیطان نے ہر جگہ ہمیں ڈائیورٹ کرنے کی پوری کوشش کی.
تو فرمایا کہ ہیبت کی وجہ سے نہیں دیکھ سکا۔ علامہ اقبال مرحوم کا شعر ہے نا، بیت اللہ میں گئے، بیت اللہ میں بھی یہی ہوتا ہے، جلدی جلدی طواف کرنا ہے، قریب سے طواف کرنا ہے، عورتیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ بھی اختلاط ہو رہا ہے، بد نظری بھی ہو رہی ہے، اور تیز تیز طواف کر رہے ہیں، چونکہ رات کو کمرے میں جا کر بتانا ہے آپ نے کتنے طواف کیے، 5، میں نے 6 کیے، دوسرا کہتا ہے میں نے 7 کیے، اتنا تیز طواف کرتے، اس کو ٹکر ماری، اس کو ٹھوکر ماری، اس کو ڈوج دیا، اور اس کو پاؤں مارا، اس کے ساتھ ہاتھ ٹچ ہوا، اور بس وہ صرف اپنی وہ ریٹنگ اور رینکنگ اور ریس لگی ہوئی ہے۔ ادب کے ساتھ، طلب کے ساتھ آپ 10 کی جگہ 2 طواف کریں، ایسا طواف کریں کہ مزہ آ جائے۔ یہ مسکن انبیاء ہے، یا انبیاء کے قدم لگیں، یا اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے، تجلیات ربانی اتر رہی ہے، یا میزاب رحمت ہے، یا حتیم ہے، یا ملتزم ہے، یا حجر اسود ہے، یا رکن یمانی ہے، یا مقام ابراہیم ہے، یا زمزم کا کنواں ہے، یا صفا مروہ کی سعی ہے، آدمی ادب کے ساتھ طواف کرے۔ جار اللہ زمخشری، جار اللہ ان کا لقب پڑ گیا، اللہ کا پڑوسی،